یا رسول اللہ کاش حاصل ہو حضوری، دور ہو جائے یہ دوری، دل کی یہ حسرت ہو پوری، دیکھ لو وہ شکل نوری، یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی، جس کو ہم مسجد نبوی سے جانتے ہیں اور جانا جاتا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اس سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ ان دونوں بچوں نے اسے مفت پیش کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوقیہ اشعار پڑھتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے ہیں۔ ترجمہ اس کا: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے۔ اے اللہ، انصار و مہاجر پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس کی دیواریں کچی تھی، اس کے پائے کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کے پتے تھے، مگر اس کا امام اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت ہے۔ شہر مکہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں خربوں لوگ انسان پانی پیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اسی میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً 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 یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کی سینچائی بارش، چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہو، اس کی پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا فرض ہے، اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے ہٹ کر ٹیوب ویل یا پمپ وغیرہ کے ذریعے کی جاتی ہو تو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 1483، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 953، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو کوئی شخص کپڑا پہنائے، جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، پہنانے والا اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا۔ مستدرک کتاب حدیث نمبر 7422، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہے، سب سے کم تر درجہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کتاب ابن ماجہ روایت ہے 2275، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سود کے 70 گناہ سے سب سے کم تر درجہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ بیاج جس کو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 7197، روایت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوگی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ قرآن پاک سورہ صافات آیت نمبر 48-49۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5296، روایت حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ علامہ ابن قیم اور طب نبوی سے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کا چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر سلام اور درود بھیجا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔